ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے۔ ایک کا نام ابو بکر اور ایک کا نام ابو ذر تھا۔ وہ اپنے والدین کے ساتھ رہتے تھے۔ گاؤں میں ایک چھوٹا سا اسکول تھا جہاں بچے زندگی کے قیمتی سبق سیکھنے کے لیے جمع ہوتے تھے۔ ابو بکر بڑا بھائی اور ابو ذر چھوٹا بھائی۔ ابو بکر کو پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ وہ صبح سویرے جاگتا تھا۔ ابو بکر کو پڑھنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ وہ ہر وقت اپنی کتابوں میں مصروف رہتا تھا۔ دونوں میں سے چھوٹا بھائی ابو ذر اتنا ہی خوش مزاج تھا، لیکن اس کا دھیان کھیل کی طرف زیادہ لگتا تھا۔ اسے اسکول سے آنے کے بعد گاؤں کی سیر کرنا اور کھیلنا بہت پسند تھا۔ اسی لیے اسے ہمیشہ سے ہی بے ترتیب رہنے کی عادت تھی۔ اس کی کتابیں اور اسکول کا کام اکثر بکھرا ہوا رہتا تھا۔ ان کے والدین کی کوشش تھی کہ چھوٹی عمر سے ہی اپنے بچوں میں اچھی عادتیں ڈالیں۔ یہی وجہ تھی کہ ابو بکر اور ابو ذر اپنے والدین کے ساتھ ادب و احترام سے پیش آتے تھے۔ ایک دھوپ والی صبح جیسے ہی تعلیمی سال شروع ہوا، گاؤں کے ٹیچر نے اپنے کلاس میں ایک خاص پروجیکٹ کو متعارف کروایا۔ ہر طالب علم نے اس پروجیکٹ کو سنجیدگی سے لیا اور ابو بکر نے بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ وہ ہر شام اپنے پروجیکٹ کو سنجیدگی سے کرتا تھا۔ ابو ذر نے پہل تو اس کو غیر معمولی سمجھا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ ابو بکر اس کے بارے میں کتنا پرجوش ہے تو اسے اس کی صلاحیت کا احساس ہوا۔ اس نے اپنے دن کو بھی کام کی شکل دینا شروع کر دیا۔ وہ ساتھ میں کھیلتا بھی تھا اور ساتھ میں پڑھتا بھی تھا۔ جیسے جیسے ہفتے گزرتے گئے، اس نے اپنے اندراج میں ایک نمونہ دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ تو بہت ہی بے ترتیب رہتا ہے۔ ایک دن اس نے اسے تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے اسکول کی کتابوں کو ترتیب سے رکھا، مطالعہ کا شیڈول بنایا اور اپنے روزمرہ کے کاموں پر نظر رکھنا شروع کر دیا۔ اور جو پروجیکٹ اس کی ٹیچر نے دیا تھا اس کو بھی سمجھنا شروع کر دیا۔ ان کے والدین اپنے بیٹوں پر فخر کرتے تھے، ان کی حوصلہ افزائی کرتے، ان کی اچھی عادات کو فروغ دیتے۔ اسکول میں ابو بکر نے پہلی پوزیشن حاصل کی تو ابو ذر کو بھی بہت زیادہ احساس ہوا۔ اس نے بھی سوچا کہ میں بھی ابو بکر کی طرح پڑھنا شروع کر دوں۔ اسی طرح سے اس نے پڑھنا شروع کر دیا اور اپنی ہر چیز کو ترتیب سے رکھنا شروع کر دیا۔ ان کی یہ اچھی عادات کو دیکھ کر گاؤں کے دوسرے بچے بھی متاثر ہو گئے۔ جیسے جیسے وہ دونوں بڑے ہوتے گئے، انہوں نے محسوس کیا کہ گاؤں میں جو بھی اچھی عادات انہوں نے پیدا کی تھی، انہوں نے زندگی کے تمام پہلوؤں کو ہی بدل دیا۔ ابو بکر ایک اسکالر بن گیا اور ہمیشہ کچھ نیا اور دلچسپ سیکھنے کا شوقین، جبکہ ابو ذر اپنے نظم و ضبط کے ساتھ کھیلوں اور ٹیم ورک میں شاندار رہا۔ آخر میں دونوں بھائیوں نے سمجھ لیا، اسکول میں سیکھنے اور زندگی میں اچھی عادات پیدا کرنے کے درمیان ہم آہنگ توازن، روشن اور خوشحال مستقبل کی ضرورت ہے۔ اور جب انہوں نے اپنے گاؤں کے اسکول کی دنوں پر نظر ڈالی تو اس حکمت کے لیے شکر گزار تھے جو انہوں نے اپنے چھوٹے محبت کرنے والے گاؤں سے حاصل کی تھی۔ اور اس طرح سے انہوں نے اپنی اچھی عادات کی وجہ سے گاؤں والوں کو ہی بدل دیا۔ ہماری سٹوری اچھی لگی ہے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔